جبریل علیہ السلام کو اور بندوں نے بھی دیکھا ہے لباس بشر کے اندر۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، سفید لباس، کالے بال، مگر صورت جو اختیار کی کسی نے نہ دیکھا تھا، اس صورت کو کسی نے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئے اور حضور کے زانوں پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پہ ایمان لانا، اور یہ یقین رکھنا کہ اس سے سامنا ہوگا، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا، اور مر کر دوبارہ اٹھنے پہ یقین رکھنا، اور تقدیر پہ ایمان لانا۔ اجنبی نے کہا سچ کہا۔ اجنبی نے کیا کہا؟ سچ کہا۔ پھر اس اجنبی خوبصورت آدمی نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو شریک نہ بنانا، نماز قائم کرنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو۔ اجنبی نے کہا آپ نے سچ کہا۔ صحابہ حیران ہوئے، سائل بھی خود ہے اور تصدیق بھی خود ہی کر رہا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصوف کی اصل ہے یہ حدیث۔ پھر پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسئلے میں پوچھنے والے سے جواب دینے والے کا علم زیادہ نہیں۔ جب آپ زیادہ نہیں جانتے تو شرائط حضور نے پھر کیوں بتائیں؟ بھئی اگر آپ جبریل علیہ السلام سے زیادہ نہیں جانتے تو شرائط کیوں بتا رہے؟ نشانیاں کیوں بتا رہے؟ معلوم ہوا اس عبارت کا مطلب یہی کرنا پڑے گا کہ تم جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ ٹھیک سال بتانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ آپ پڑھیے، اب آپ پڑھیے ذرا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ دیکھیے یہ حضور نے نہیں کہا مجھے نہیں پتا، حالانکہ سیدھا سادہ جواب یہ بنتا ہے میں نہیں جانتا۔ جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ اطلاع نہیں رکھتا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اس کی بہت سی تشریحات کی گئی۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس قدر ہوس بڑھ جائے گی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو اس کی بیٹی ہے پلٹ کر وہی اس کے حرم میں آئی ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عرب والے غیر عرب میں شادیاں کرنے لگ جائیں گے، ان سے بچے پیدا ہوں گے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا دور آ جائے گا کہ بچے ماں پہ حکم چلائیں گے، ماں بچے کے گھر یوں رہے گی جیسے لونڈیاں آقا کے ہاں ہوتی ہیں۔ اب جس کی بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے مکانات تعمیرات میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، اب آپ دیکھ لیجئے دبئی، قطر، سعودی عرب ایک دوسرے سے بازی لے جا رہے ہیں۔ حضور نے ان کے بارے میں کہا تھا، انگریزوں کے بارے میں نہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں کہا تھا، اونٹ یہی چراتے تھے۔ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا صحیح علم اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ پھر آپ نے ثبوت کے لیے آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اس کا مطلب یہ لینا کہ وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے۔ میکائیل بارش پر مقرر ہے، یہ تو حدیث سنی ہے نا، وہ جانتے ہیں، میکائیل علیہ السلام جانتے ہیں، پتا گرنا جانتے ہیں، اگنے کے بارے میں جانتے ہیں، بارش کے قطرے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ نہ کرو کہ وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، تو یہ میکائیل علیہ السلام وزیر ہیں حضور کے، تو جن کے وہ وزیر ہیں ان کو بالکل ہی آپ کہہ رہے ہو خبر ہی نہیں ہے۔ پھر وہ پوچھنے والا اٹھ کر گیا تو حضور نے فرمایا اسے بلانا۔ صحابہ جب گئے تو فلم یروا شیئا، کوئی چیز ہی نہیں باہر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خود بتلایا ھذا جبریل، جو سوال پوچھ رہے تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے، تم کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ تو خود جبریل علیہ السلام ہی سیدھا بتا دیتے، تو اگر وہ بتاتے تو آپ کے اوپر عمل لازم نہیں تھا۔ انہوں نے حضور سے پوچھا، حضور نے صحیح بتلایا، صحابہ کے لیے حجت بنا، سنت بنا، اور ان کو جبریل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بھئی استاد نہیں ہے، وہ پوچھ رہے ہیں حضور کو آلریڈی پتا ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، جبریل علیہ السلام صرف لاتے ہیں۔ حضور کے امتیوں، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام کو آپ سے کتنا پیار ہے۔ جبریل علیہ السلام تباہی کے لیے نہیں آئے، آگاہی کے لیے آئے۔ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، وہاں ان کی امت کی تباہی کے لیے، آپ کے پاس آ رہے ہیں آگاہی کے لیے۔
یہ سب نبی کا صدقہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے.